سماعت فرمائیے اس سلسلے کا 5واں محاضرہ تدوین فقہ اور منہاج فقہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے تدوین فقہ اور مناہج فقہا۔ اس گفتگو میں بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں فقہ اسلامی کے عنوان سے یہ عظیم الشان کام کن حالات میں اور کس طرح انجام پایا، کن شخصیتوں کے ہاتھوں یہ کارنامہ دنیا نے دیکھا، اور اللہ کے وہ کون کون سے بندے تھے جنہوں نے امت مسلمہ کو آئندہ ہزاروں سال تک کے لیے ایک ایسا ذخیرہ رہنمائی فراہم کر دیا جس کی اساس اور بنیاد قرآن مجید اور سنت رسول پر تھی۔ دنیا کے تمام نظاموں میں اور اسلام کے نظام میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ دنیا کے ہر قانون میں ریاست پہلے وجود میں آتی ہے، اور ریاست کو چلانے، ریاست میں نظم و ضبط فراہم کرنے اور ریاست کے معاملات کو منظم کرنے کے لیے قانون کی ضرورت بعد میں پیش آتی ہے۔ ہر جگہ ریاست پہلے ہے، قانون بعد میں ہے۔ ریاست مقصود سمجھی جاتی ہے اور قانون اس مقصد کی تکمیل کا ایک ذریعہ یا وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے نظام میں یہ معاملہ مختلف ہے۔ یہاں ریاست فی نفسی ہی مقصود بذات نہیں ہے، ریاست ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، قانون فی نفسی ہی مقصود بذات ہے۔ شریعت پر عمل درآمد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ شریعت کے تمام پہلوؤں کے مطابق زندگی کو منظم کرنا یہ ہر مسلمان کی ذاتی اور شخصی ذمہ داری ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگیاں شریعت کے مطابق منظم ہو جائیں، یہ مسلمانوں کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور اجتماعی ذمہ داری بھی۔ کیونکہ اس کام کو مکمل طور پر اور بطریق احسن انجام دینے کے لیے ریاست کا وجود ضروری ہے، اس لیے ریاست کو بطور ایک ذریعہ اور وسیلہ کے لازمی سمجھا گیا۔ جیسے جیسے یہ ریاست پھیلتی گئی، جیسے جیسے اس ریاست کو نئے نئے مسائل پیش آتے گئے، جیسے جیسے نئے نئے علاقے فتح ہوتے گئے، جیسے جیسے نئی نئی اقوام اسلام میں داخل ہوتی گئیں، ان کو نئے نئے مسائل اور مشکلات پیش آتی گئیں۔ ان سب مسائل کا جواب قرآن پاک میں اور سنت رسول میں بالواسطہ یا بلا واسطہ موجود تھا۔ جیسے جیسے نئی نئی اقوام امت مسلمہ کا جز بنتی گئیں، ان کے سابقہ عقائد، سابقہ تصورات اور سابقہ نظریات کی اصلاح، اور اصلاح کے بعد ان کو اسلام کے اجتماعی نظام میں اس طرح سمونا کہ اس سے کوئی مسائل پیدا نہ ہوں، یہ کام فقہ و شریعت نے بطریق احسن انجام دیا۔ انسانیت کی تاریخ میں ایسی کوئی اور مثال موجود نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کسی نئے عقیدے اور مذہب کو اختیار کر رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور انتظامی مسائل پیدا نہ ہو رہے ہوں۔ جہاں بھی انسانی آبادی نے بڑی تعداد میں ایک نظام سے نکل کر دوسرے نظام میں زندگی شروع کی ہے، وہاں ہمیشہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ کسی ایک قانون کے دائرے سے نکل کر دوسرے قانون کا دائرہ جب کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہے تو اس سے بے شمار مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ انسانیت کی تاریخ ان مشکلات کی تفصیلات سے بھری پڑی ہے۔ یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ صدر اسلام کی تاریخ ایسی کسی مشکل کی تفصیلات سے خالی ہے۔ کہیں نہیں کہا گیا کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو اپنے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے اسلام چھوڑ گئے ہوں۔ کہیں نہیں ملتا کہ کسی خاص علاقے میں کوئی قوم یا کوئی طبقہ ایسا ہو کہ ان کے حقوق پورے نہ ہوئے ہوں اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی ہو۔
سیاسی اور علاقائی یا قومی اور نسلی قسم کے مسائل تو پیدا ہوئے، لیکن یہ مسئلہ کہ شریعت کے قانون نے ان کو برابری یا مساوات عطا نہیں فرمائی، یا اسلام کا قانون ان کے مسائل حل نہیں کر سکا، یہ مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ سب کام کیسے ہوا؟ اس کے لیے تدابیر کیا اختیار کی گئیں؟ فقہائے اسلام نے اسلام کے احکام کو کس کس طرح واضح کیا، کن کن تفصیلات کو مرتب فرمایا، کن کن مسائل کا پہلے سے ادراک کیا اور پیش بینی کی، یہ فقہ اسلامی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے۔ فقہ اسلامی کا آغاز و ارتقاء ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت عطا فرما رہے تھے، صحابہ کرام اپنی زندگیاں قرآن مجید اور سنت کے مطابق منظم فرما رہے تھے۔ جن جن صحابہ کرام کو جتنا علم حاصل تھا اس کے حساب سے وہ شریعت کے احکام پر غور بھی فرما رہے تھے۔ جب صحابہ کرام میں سے کسی کو کوئی صورتحال ایسی پیش آتی تھی جس کا حل براہ راست قرآن پاک و سنت میں موجود نہ ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر نہ بھی ہوں، تو وہ اپنے اجتہاد سے وقتی طور پر اس مسئلے کا حل بھی معلوم کر رہے تھے، اور جیسے ہی موقع ملتا تھا وہ حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ اس طرح اجتہاد کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں شروع ہو گیا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے اولین مؤسسین صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام میں بھی وہ حضرات جن کو بارگاہ نبوت میں تربیت اور تعلیم کے زیادہ مواقع حاصل ہوئے۔ صحابہ کرام کا معاملہ بقیہ تمام فقہائے کرام سے مختلف ہے۔ بعد میں آنے والے تمام فقہائے کرام کو اور فقہ اسلامی کے طلباء کو بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت پڑی جن کی صحابہ کرام کو ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں اور آپ کو عربی سیکھنی پڑتی ہے، صحابہ کرام کو عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں اور آپ کو سیرت پڑھنی پڑتی ہے، صحابہ کرام تو سیرت میں جی رہے تھے، انہیں سیرت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو سیرت کو دیکھ رہے تھے، سیرت میں حصہ لے رہے تھے، وہ تو سیرت کا حصہ تھے۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیات کن حالات میں، کس صورتحال میں اور کس سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کو یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک ایسا منفرد موقع میسر تھا جو بعد میں کسی بھی انسان کو میسر نہیں آیا۔ وہ ایک ایسا پتھر تھے جو پالش پتھر سے لگا اور سونا بن گیا، جو پالش پتھر سے لگتا گیا بس ہوتا گیا، وہ سونا بنتا گیا، جس میں جتنی صلاحیت تھی وہ اتنا قیمتی ہیرا بن گیا۔ صحابہ کرام ہمارے اور آپ کے لیے غیر معمولی احترام اور عقیدت کا مقام رکھتے ہیں، لیکن ان کے آپس میں درجات کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بعض صحابہ کرام کا درجہ بہت اونچا تھا، بعض صحابہ کرام علم و فضل میں بہت نمایاں تھے، بعض صحابہ کرام اسلام کی دین کی مزاج شناسی میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ یہ ایسی بدیہی بات ہے کہ جس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ یہ کیفیت جو ان صحابہ کرام کو حاصل ہوئی وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ تربیت کا موقع کچھ صحابہ کرام کو بہت طویل عرصہ ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کم و بیش 61 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ 2 سال کی عمر سے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت و دوستی تھی، بچپن دونوں نے ساتھ گزارا، لڑکپن ساتھ گزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا کہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر اسلام کے پہلے دن سے اسلام میں داخل ہوئے اور 23 سال شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اتنا رنگ گئے کہ بعض اجنبی لوگوں کو شبہ ہو جاتا تھا کہ شاید یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ دیکھنے والوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ سمجھا، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں وہی الفاظ استعمال کیے
جو کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی اور آپ پہلی وحی کے بعد گھر تشریف لے گئے اور پورا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بیان فرمایا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو اپنی جیب سے کما کر دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملات میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس طرح کے جملے انہوں نے ارشاد فرمائے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کے اوصاف سے مشہور و معروف تھے اسلام سے پہلے تک۔ بعین ہی یہی الفاظ ایک سردار عرب نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہے، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کو اجازت دی کہ اگر قریش کے مظالم سے پناہ لے کر کہیں جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ غالباً یہ بھی مقصود تھا کہ جا کر کہیں تلاش کریں کہ دارالہجرت کے لیے کون سی جگہ موزوں ہے۔ حضرت بکر صدیق ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے نکلے، ابھی ہجرت کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا، یہ غالباً 6 یا 7ویں سال نبوت کی بات ہے۔ حضرت بکر صدیق تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک قبائلی سردار جو احابیش کا سردار تھا، احابیش عرب قبائل کا ایک مجموعہ تھا جو مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں رہا کرتے تھے اور قریش سے ان کے خاص طرح کے تعلقات تھے۔ احابیش کا سردار تھا جس کا نام ابن الدغنہ تھا، بعض لوگوں نے ابن الدغنہ لکھا ہے، ابن الدغنہ یا ابن الدغنہ۔ وہ کہیں سفر سے واپس آ رہا تھا، راستے میں حضرت صدیق کو دیکھا کہ تشریف لے جا رہے ہیں، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری قوم نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میرے لیے اپنے رب کی عبادت کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے، اس لیے میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں مجھے اللہ کی عبادت کرنے کی آزادی ہو اور کوئی مجھے اللہ کی عبادت کرنے سے نہ روکے، اس لیے جہاں اللہ کی زمین جگہ دے گی وہاں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے پاس نہیں ہے انہیں کما کر دیتے ہیں اپنی جیب سے، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملات میں مدد کرتے ہیں۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے بارے میں فرمائے تھے، یہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت بکر صدیق کے بارے میں کہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ دونوں میں اخلاقی طور پر کتنی غیر معمولی یکسانیت پائی جاتی تھی، کتنا غیر معمولی مشابہت تھی شخصیتوں میں، کردار میں اور اخلاق میں۔ یہ تو خیر صحابہ کرام کا سب سے اونچا درجہ تھا، ان کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام کو بھی درجہ بدرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ سیدنا عمر فاروق جو اسلام کے 3 بڑوں میں سے ایک بڑے تھے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب میں اسلام کے ارادے سے مدینہ منورہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی حاضری ہوئی تو آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اور ابوبکر عمر نے یہ کیا، میں اور ابوبکر عمر فلاں جگہ گئے، میں نے اور ابوبکر عمر نے یہ فیصلہ کیا۔ ان دونوں کا اسم گرامی اتنی کثرت سے حضور کی زبان مبارک میں ہوتا تھا کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ کون صاحب ہیں، یہ کیسی شخصیتیں ہیں یہ دونوں کہ حضور کی زبان مبارک پہ اتنا نام ہوتا ہے۔ یہ میں تفصیل بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، شاید آج کا پورا گھنٹہ ناکافی ہو، اس لیے کہ صحابہ کرام کا معیار تربیت اگر بیان کیا جائے تو وہ ایک لمبی گفتگو ہے، اس لیے ان مثالوں کی مزید تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت نبوی سے صحابہ کرام مستفید اور متمتع ہو رہے تھے، اور جس صحابی میں جتنی صلاحیت اللہ نے رکھی تھی اس کے حساب سے ان کو تربیت کی برکات اور ثمرات مل رہی تھی۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے خاص اہتمام تھا، اہتمام ربانی تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام ایک ایسا کندن بن کے نکل رہے تھے جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے۔ نہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کو ایسے ساتھی ملے
نہ بعد میں ایسے لوگوں کے آنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی اہتمام تھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے اور آپ کے بعد آپ کی ہدایت اور رہنمائی کو انسانوں تک پہنچائیں، وہ کس درجے کے لوگ ہونے چاہیے؟ وہ اس درجے کے لوگ تھے۔ علم فطری صلاحیت کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسی طرح کا فرق تھا جیسے انسانوں میں فرق ہوتے ہیں۔ بعض اتنے سادہ لو تھے کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ اس وقت تک کھانے کی اجازت ہے جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، تو وہ سادہ لوہے میں سمجھے کہ اس سے مراد یہ دھاگا ہے جس سے کپڑے سلتے ہیں۔ انہوں نے 2 دھاگے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور تھوڑی دیر میں دیکھتے رہے کہ الگ الگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ سورج نکل آیا، وہ الگ الگ نہیں ہوئے۔ اس طرح کے صحابہ کرام میں سادہ لوح لوگ بھی تھے، لیکن جن حضرات نے آگے چل کر فقہ کی تدوین میں حصہ لیا، رہنمائی فرمائی، جن کی زبان مبارک سے وہ کلیات اور بنیادی احکام اور اصول نکلے جن پر فقہ اسلامی کی اساس ہے، یہ وہ حضرات تھے جو صحابہ کرام میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں اندازہ لگانا بڑا دشوار ہے، اس لیے کہ یہ اندازہ ہمیشہ سبجیکٹو ہوگا، اس کے بارے میں آبجیکٹولی کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ان صحابہ کرام میں سے اکثر وہ حضرات ہیں جو مدینہ منورہ کے پہلے دن سے حضور کے ساتھ تھے، مہاجرین بھی اور انصار بھی۔ مہاجرین کا مقام نمایاں تھا، زیادہ نمایاں تھا، اس لیے کہ وہ زیادہ عرصے سے حضور کی معیت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ انصار کو صرف 10 سال ملے، مہاجرین میں سے سابقون اولون کو 23 سال، 20 سال، 22 سال ملے۔ پھر سب سے بڑھ کر جو چیز صحابہ کرام کو حاصل تھی وہ یہ تھا کہ وہ نزول وحی کے زمانے میں جی رہے تھے، دن رات ان کے سامنے قرآن اتر رہا تھا، ان کو معلوم تھا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک موقع پہ فرمایا تھا کوفہ میں کہ سلونی، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اس لیے کہ بہت جلد ایسے دن آنے والے ہیں کہ تم پوچھنا چاہو گے لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے حضرت علی سے بہتر اس وقت کون جواب دے سکتا تھا قرآن کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ایک مرتبہ کہ میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں کیا احکام بیان کیے گئے۔ اور خدا کی قسم اگر میں جانتا کہ کوئی آدمی مجھ سے زیادہ کسی آیت کا جاننے والا ہے تو میں گھوڑے اور اونٹوں کی پشت پر سوار ہو کر مہینوں کا سفر کر کے جاتا اور وہ علم حاصل کر کے آتا، لیکن چونکہ میرے علم میں کوئی اور ایسا آدمی نہیں ہے اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے صحابہ کرام بھی موجود تھے جن کو زمانے وحی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں زندگی گزارنے کا موقع ملا، اور ان کے اندر ایک خود بخود ایسی تربیت پیدا ہو گئی، وہ علم و فضل ان کو حاصل ہو گیا کہ وہ خود بخود شریعت کے رنگ میں رنگ گئے، شریعت کے مزاج شناس ہو گئے، اور ان کی زبان مبارک سے جو احکامات اور ہدایات نکلتے تھے وہ 100% شریعت کے مطابق ہوتے تھے۔ صحابہ کرام میں 4 طرح کے لوگ تھے۔ کچھ تو عام صحابہ کرام تھے جن میں وہ سب حضرات شامل تھے جنہوں نے کسی ایک موقع پر یا 2 مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، جن کی آنکھوں نے جمال نبوت کا دیدار کیا۔ اکثریت تو ان حضرات کی تھی۔ اس کے بعد وہ حضرات تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ رہنے کا موقع ملا، جنہوں نے دین سیکھا اور دوسروں تک پہنچایا اور سکھایا۔ ان میں سے اکثریت وہ ہے جنہیں مقلین کہتے ہیں، مقلین، میم بڑا قاف لام یہ نون، مقلین یعنی تھوڑا بیان کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بعض مسائل میں فتویٰ دیا، بعض مسائل میں رہنمائی فرمائی، کچھ احادیث کی بھی روایت کی، لیکن جو مواد ان کے ذریعے آیا ہے وہ تھوڑا ہے، اس لیے ان کو مقلین کہتے ہیں۔ ان کی تعداد چند 100 کے لگ بھگ ہے۔ ان کے بعد ایک طبقہ ہے مکثرین کا، یعنی جن سے بڑی تعداد میں یا زیادہ تعداد میں اجتہادات اور فتاوی منقول ہیں، احادیث بھی منقول ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بھی منقول ہے،
ان کے اپنے اجتہادات بھی منقول ہیں، ان کے اپنے فتاوا بھی ہیں، ان کی اپنی رائے بھی جو قرآن و سنت کی فہم پر مبنی ہے وہ منقول ہے، اور بڑی تعداد میں ان سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ یہ مکثرین کہلاتے ہیں جن سے بڑی تعداد میں رہنمائی ملی ہے۔ مکثرین تعداد میں تھوڑے ہیں، ان کی تعداد 20-25 سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ چوتھا اور سب سے اعلیٰ و منفرد طبقہ وہ ہے کہ جو مکثرین میں بھی وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص میدانوں میں مہارت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اقرأہم ابی، کہ سب سے بہتر قرآن جاننے والے ابی ابن کعب ہیں۔ ابی ابن کعب سب سے بہتر قرآن جاننے والے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں، یعنی جس کو آج فقہ کہتے ہیں، حلال و حرام کے علم کو ہی فقہ کہتے ہیں، اس کے سب سے بڑے ماہر معاذ بن جبل ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ اقضاہم علی، کہ فیصلہ کرنے میں سب سے ماہر فن قضاء اور جوڈیشل معاملات میں سب سے نمایاں علی بن ابی طالب ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ افرزہم زید بن ثابت، کہ علم فرائض یعنی وصیت اور وراثت کے احکام میں کہ مرنے والے کی وراثت کیسے تقسیم ہو، اس کے سب سے بڑے ماہر زید بن ثابت ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم قرآن کی قراءت سیکھنا چاہتے ہو تو فعلیکم بقراءۃ ابن ام عبد، ابن ام عبد کی قراءت پر قرآن پاک پڑھو۔ ابن ام عبد حضرت عبداللہ بن مسعود کا لقب تھا، جو صحابہ کرام میں بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔ صحابہ کرام میں اتنا نمایاں مقام رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب تھے کہ باہر سے آنے والا اجنبی ان کو حضور کے خاندان کا ایک فرد سمجھتا تھا۔ اتنی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جایا کرتے تھے اور حضور کے ذاتی معاملات میں پیش رہتے تھے کہ ان کی حیثیت کم و بیش گھر کے فرد کی تھی، اور مکہ کے بالکل شروع دور میں 30 چوتھے سال میں یا دوسرے سال میں اسلام لائے تھے۔ کم و بیش 20-21 سال ان کو دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا اور ہر چیز سیکھنے کا موقع ملا۔ ظاہر ہے ان میں جو صحابہ کرام مکثرین ہیں اور متخصصین بھی ہیں، ان صحابہ کرام کا فیض زیادہ عام ہوا، ان صحابہ کرام سے زیادہ لوگوں نے سیکھا۔ جو مقلین ہیں، جن کی رہنمائی سے کم لوگوں کو استفادے کا موقع ملا، ان کا فیض کم عام ہوا۔ پھر کچھ صحابہ وہ ہیں جو ان متخصصین سے بھی اونچا درجہ رکھتے ہیں، جو کسی ایک میدان کے متخصص نہیں ہیں بلکہ پورے دین کے متخصص تھے، جیسے خلفاء اربعہ، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، علی بن ابی طالب۔ یہ وہ تھے کہ جو تقریباً ہر میدان میں سب سے نمایاں تھے، اور شیخین خاص طور پر، اور شیخین میں بھی خاص طور پر حضرت عمر فاروق، اس لیے کہ ان کا زمانہ ذرا لمبا ہے، ان سے لوگوں کو کسب فیض کرنے کا زیادہ موقع ملا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے کم و بیش 12 سال یا 12.5 سال زندہ رہے، اس لیے ان کے علوم سے لوگوں نے زیادہ کسب فیض کیا۔ جو صحابہ کرام فقہ اور فتویٰ میں بہت نمایاں رہے اور جن سے بڑی تعداد میں تابعین نے کسب فیض کیا فقہی معاملات میں، فتویٰ اور رائے کے معاملے میں، احادیث اور قرآن پاک کی آیات سے احکام کا استنباط کرنے میں، ان میں سب سے بڑا درجہ سیدنا عمر فاروق کا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اس درجے کے آدمی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن چونکہ نبوت ختم ہو گئی اس لیے کسی کے نبی ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنے فہم اور بصیرت کے اعتبار سے، دین میں گہرائی کے اعتبار سے اور کردار اور اخلاق کے اعتبار سے وہ اس درجے کے انسان تھے جس درجے کے انسان انبیاء میں پائے جایا کرتے تھے، اور اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو سیدنا عمر فاروق نبی ہوتے۔ سیدنا عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کا علم تو حاصل کیا تھا، ہر ایک جانتا ہے، اس کی تفصیلات میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ احادیث سے ان کو کتنی واقفیت تھی اس کی تفصیلات بھی کچھ نہ کچھ آ چکی ہیں۔
قرآن پاک اور سنت کے احکام میں گہری بصیرت اور درک جتنا عمر فاروق کو حاصل تھا، اس میں صحابہ کرام میں اگر کوئی ان کی مثیل تھی تو سیدنا صدیق اکبر تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی وسعت کی گواہی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ ان کے علم سے بڑی تعداد میں دنیا استفادہ کرے گی، اور ابھی میں عرض کروں گا کہ آج تک استفادہ کر رہی ہے، اتنا استفادہ کر رہی ہے کہ اس سے بڑھ کے استفادے کی کوئی شکل ممکن نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کم و بیش 12 سال خلافت کا بھی موقع ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کم و بیش 25 سال وہ زندہ رہے، اور ان 25 سالوں میں بڑی تعداد میں تابعین نے ان سے استفادہ کیا، ان کے اجتہادات اور فتاوی بڑی تعداد میں صحابہ تک پہنچے۔ سیدنا علی بن ابی طالب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے مزید 30 سال بعد دنیا سے تشریف لے گئے، اور بڑی تعداد میں لوگ ان سے استفادہ کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ اس درجے کے انسان تھے کہ حضرت عمر فاروق نے انہیں کوفہ بھیجا، اور کوفہ میں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کیا کریں، لوگوں کو فقہ اور شریعت کی تعلیم دیں، اور وہاں ایک ایسی نسل تیار کریں جو آگے چل کر اس علم کو پھیلائے۔ کوفہ پہلی اسلامی بستی تھی جو فتوحات کے بعد قائم ہوئی۔ یہ 100% مسلمانوں کی بستیاں تھیں، کوفہ اور بصرہ۔ اس کا نقشہ سیدنا عمر فاروق نے خود بنایا تھا۔ میں نے کئی بار ٹاؤن پلاننگ کے ماہرین کو وہ تفصیلات بتائی جو سیدنا عمر فاروق نے کوفے کی پلاننگ کے بارے میں بتائی تھی، تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اس طرح کا نقشہ، لوگوں نے، کئی ماہرین نے مجھ سے کہا کہ اس سے بہتر نقشہ آج بھی کسی شہر کا نہیں ہے جو سیدنا عمر فاروق نے کوفے کے لیے بتایا تھا کہ اس طرح کا نقشہ بنایا جائے، اور ایک لکڑی سے ریگستان کی مٹی میں نشان بنا کے بتایا تھا کہ ایسے بنا لینا۔ یہ 2 بستیاں مختلف عرب قبائل کا مجموعہ تھیں، اور پہلے اسلامی معاشرے میں پہلا نمونہ تھا کہ 100% اسلامی بستیاں ایسی ہوتی ہیں۔ وہاں چونکہ مختلف قبائل کے لوگ تھے، ایرانی نو مسلم بھی تھے، مختلف قبائل کے وہ لوگ بھی تھے جو تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان میں سے بعض وہ بھی تھے کہ جنہوں نے پہلے زکوٰۃ کا انکار کیا، بعد میں توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی تربیت کے لیے خاص اہتمام کی ضرورت تھی، اس لیے سیدنا عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہاں بھیجا، اور جب عبداللہ بن مسعود تشریف لے جانے لگے تو ان کو خط دیا کہ یہ خط اہل کوفہ کے مجمع عام میں پڑھ کے سنایا جائے۔ اس میں لکھا کہ اے اہل کوفہ، میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں، تمہارے لیے بہت بڑی قربانی یہ دے رہا ہوں کہ اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ مجھے ہر وقت، ہر دن، ہر لمحے ان سے مشورے کی ضرورت رہتی ہے، اور میں ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، لیکن چونکہ تمہیں ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جو دین کی روح کو سمجھتا ہو، اس لیے میں ان کو ترجیح دے کر، تم کو ترجیح دے کے انہیں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ تشریف لے گئے، طویل عرصہ وہاں مقیم رہے، اور سال ہا سال انہوں نے صرف یہی کام کیا کہ قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم دی، اور لوگوں کو تربیت دی کہ نئے احکام کا استنباط کیسے کریں، نئے اجتہادات سے کیسے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکثرین صحابہ میں ہیں، ان کی زندگی کا سارا عرصہ مدینہ منورہ میں گزرا۔ انہوں نے سال ہا سال، کم و بیش 60-65 سال تک مدینہ منورہ میں یہی کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اجتہادات کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کی تربیت کی کہ ان احکام سے مسائل کا استنباط کیسے کریں، لوگوں کو رہنمائی کیسے فراہم کریں۔ وہاں انہوں نے ایک نئی نسل تیار کر دی، اپنے تلامذہ کی ایک پوری جماعت تیار کر دی۔ جس زمانے میں حضرت عبداللہ نے عمر یہ کام کر رہے تھے، کم و بیش اسی زمانے میں اور تقریباً اتنی ہی مدت تک حضرت عائشہ صدیقہ مدینہ منورہ میں مقیم رہی، اور جو علم حضرت عائشہ کے پاس تھا وہ تابعین تک منتقل کرتی رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حلقہ درس لگا کرتا تھا، تابعین وہاں آیا کرتے تھے، مختلف مسائل اور معاملات میں کسب فیض کیا کرتے تھے، نئی پیش آنے والی صورتحال میں مسائل معلوم کیا کرتے تھے، اور اس طرح ایک نسل تیار ہو گئی جس نے حضرت عائشہ صدیقہ سے براہ راست کسب فیض کیا تھا۔
کچھ لوگ تھے جو دونوں صحابہ کے پاس جایا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس بھی جاتے تھے, عائشہ کے پاس بھی جاتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان دونوں کی آراء میں اختلاف ہوتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی رائے پہ قائم رہتے تھے, حضرت عائشہ صدیقہ اپنی رائے پہ قائم رہتی تھی. اس لیے کہ فہم اور بصیرت کے اعتبار سے ایک شخص کی رائے ایک ہو سکتی ہے, دوسرے کی رائے دوسری ہو سکتی ہے. یہ وہ صحابہ تھے, اور نام بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جن کا زیادہ قیام مکہ مکرمہ اور طائف میں رہا. مکہ مکرمہ اور طائف میں ان کی ایک جماعت تیار ہوئی. اس طرح سے مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ کرام نے تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایک ایک جماعت تیار کر دی. حضرت ابی ابن کعب نے دمشق میں, حضرت زید ابن ثابت نے مدینہ منورہ میں اور بصرہ میں. اس طرح سے ہر علاقے میں ایک ایسی نسل تیار ہو گئی جو صحابہ کرام کی تربیت یافتہ تھی, جن میں سے بعض کے پاس ایک صحابی سے حاصل کی ہوئی تربیت تھی, بعض کے پاس ایک سے زائد صحابہ کی حاصل کی ہوئی تربیت تھی. اس تربیت کے نتیجے میں انہوں نے شریعت کے احکام پر غور و خوض شروع کیا اور نئے نئے احکام اور نئے نئے مسائل کا استنباط وہ کرتے گئے. صحابہ کرام یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کر رہے تھے. حضور کے زمانے سے یہ تربیت ہوتی چلی آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام جب بھی کسی نئی صورتحال سے دوچار ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر اور ان کو مناسب رہنمائی یا ہدایات دے دیا کرتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک صحابی کے اجتہاد نے ان کو کسی غلطی کے راستے پہ پہنچا دیا تو حضور اس غلطی کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے. بعض اوقات جزوی طور پر غلطی ہوتی تھی, اس جز کی اصلاح کر دیا کرتے تھے, باقی اجتہاد کی منظوری دے دیا کرتے تھے. بعض اوقات پورے اجتہاد کی منظوری دے دیا کرتے تھے. اس کی مثالیں حدیث کی کتابوں میں سینکڑوں ہیں, مثالیں دینے کی ضرورت نہیں, صرف دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک مرتبہ صحابہ کرام کسی لمبے سفر پر تھے. وہاں مشہور صحابی حضرت عمار بن یاسر کو غسل کی ضرورت پیش آئی. پانی نہیں تھا, اب کیا کریں؟ قرآن پاک میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو, وضو کرنا ہو تو کیسے کرو کہ پاک مٹی لو اور اس پہ 2 ہاتھ مارو اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں پر پھیرو, ایک مرتبہ چہرے پر پھیر لو. فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, اپنے ہاتھ اور چہرے پر پھیر لو. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد سے کام لیا اور قیاس کیا کہ اگر وضو کا قائم مقام یہ عمل ہو سکتا ہے تو غسل کا قائم مقام اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے. وہ ایک جگہ گئے جہاں بہت سا مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ تمرغت کما تتمرغ الدابہ, جیسے جانور کبھی کبھی مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے, میں اس طرح لوٹ پوٹ ہوا کہ پورے جسم پہ مٹی لگ جائے. انہوں نے انتہائی دیانتداری سے یہ سمجھا. جب انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی تو آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ طاری ہوئی. آپ نے فرمایا یہ ضروری نہیں تھا, بس اتنا کافی تھا کہ تم ایسے کرتے. آپ نے خود کر کے بتایا, بس یہ غسل کے لیے بھی کافی ہے اور وضو کے لیے بھی کافی ہے. گویا حضرت عمار بن یاسر کے اجتہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامنظور فرمایا اور اس کو درست قرار نہیں دیا. بعض اوقات ایسا ہوا کہ 2 مختلف صحابہ نے ایک جیسی صورتحال میں 2 مختلف طرز عمل اختیار فرمائے. ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ لقد اصبت, تم نے درست کیا. دوسرے کو فرمایا کہ لقد اصبت سنہ, تمہیں سنت طریقے تک راستہ مل گیا. گویا درست یہ بھی ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے. دونوں کو غلط نہیں کہا, ایک کو درست کہا, دوسرے کو سنت کے مطابق درست قرار دیا. گویا ایک سے زیادہ تعبیریں ممکن ہیں. بعض اوقات 2 متعارض اور متضاد فہمیں صحابہ کرام کی تھیں. 2 مختلف انداز سے صحابہ کرام نے حضور کے ارشاد کو سمجھا اور آپ نے بیک وقت دونوں سے فرمایا کہ لقد اصبتم, تم نے بھی درست کیا, تم نے بھی درست کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے اجتہادات میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی فعل کی یا کسی حکم کی ایک ہی تعبیر ممکن ہے, تو آپ نے ایک تعبیر کو درست قرار دیا, بقیہ تعبیرات کو کہا کہ یہ درست نہیں ہے. بعض اوقات 2 تعبیریں درست قرار دیں, ایک کو کم درجے کا درست, ایک کو اچھے درجے کا درست سنت کے مطابق. بعض اوقات دونوں کو برابر درست قرار دیا. صحابہ کرام میں یہ اختلاف جو حضور کے زمانے میں بھی ہوا, بعد میں بھی ہوا, اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب
میں سے بعض تو وہ ہیں جو بعد میں بھی پائے جاتے رہے، بعض وہ ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ خاص تھے۔ مثال کے طور پر بعض اسباب ہیں جو لوگوں کی شخصیت اور مزاج سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر میں بھی آتا ہوں، لیکن صحابہ کرام کا مزاج اور انداز مختلف تھا۔ کوئی سے دو انسان اپنے مزاج اور انداز میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، انداز مختلف ہوتا ہے۔ آپ کی بہن ہوگی، اسے جلدی غصہ آ جائے گا، آپ کو نہیں آتا ہوگا۔ کوئی اور عزیز ہوگی، وہ کسی معاملے میں بڑے صبر سے کام لے گی، دوسری نہیں لے گی۔ اس طرح کی مثالیں اختلاف مزاج کی روز سامنے آتی ہیں۔ اس کا نیکی اور بزرگی سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق انسان کی طبیعت سے ہوتا ہے۔ بہت نیک انسان، بہت متقی انسان بعض اوقات صبر نہیں کر سکتا، بعض اوقات بہت گنہگار انسان بڑا صابر ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا تعلق کسی کی نیکی یا بزرگی یا علم سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق انسان کے اندر کی ساخت سے ہے جو اللہ تعالی نے رکھی ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات ایک معاملے کو سمجھنے میں یا ایک معاملے کی تعبیر میں صحابہ کرام میں فرق واقع ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی مثالیں میں بھی آگے چل کے دیتا ہوں۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ قرآن پاک نے بعض جگہ بعض ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو ایک سے زائد مفہوم کے حامل ہیں۔ عربی زبان میں ان کا مفہوم ایک سے زائد ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ 3 قروء تک انتظار کریں، 3 قروء تک انتظار کریں، 3 قروء کے بعد پھر وہ چاہیں تو دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ اب قروء سے کیا مراد ہے؟ بعض صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ قروء سے مراد وہ مختصر مدت ہے جو 3 یا 4 یا 5 دن کی ہر مہینے میں ہوتی ہے، وہ مدت مراد ہے۔ بعض صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس کے علاوہ جو بقیہ 28 دن یا 27 یا 25 دن ہے وہ مراد ہے۔ عربی زبان میں دونوں کی گنجائش ہے۔ کلام عرب میں اسلام سے پہلے یہ لفظ دونوں مفاہیم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے اس کا یہ مفہوم سمجھا، بعض نے یہ سمجھا، دونوں کے دلائل ہیں۔ بعض اوقات کسی سنت کے حکم کو، کسی حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کرام نے 2 انداز سے سمجھا، اور جس نے جس انداز سے سمجھا اس کے مطابق اس پر عمل کیا۔ سمجھنے میں یا تو یہ صورت پیش آئی کہ عربی زبان میں اس کی گنجائش ایک سے زائد انداز سے سمجھنے کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو 2 مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک اسلوب اختیار فرمایا، دوسری مرتبہ دوسرا اسلوب اختیار فرمایا۔ جس صحابی نے ایک اسلوب کو یاد رکھا انہوں نے ایک انداز سے اس کا مفہوم لیا، جن صحابی نے دوسرا اسلوب سنا انہوں نے دوسرے انداز سے مفہوم لیا۔ اس طرح سے 2 نقطۂ نظر واقع ہو گئے۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ صحابہ کرام میں قرآن یا سنت کی فہم ان کی اپنی بصیرت کے مطابق اس کے 2 مختلف مفہوم ہو سکتے تھے، رائے کا اختلاف ہوا۔ مثال کے طور پہ کل پرسوں میں نے مثال دی تھی کہ ایک خاتون نے آ کر یہ گواہی دی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی یا طلاق ہوئی تھی، کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ مجھے نہ تو نفقہ کا حکم دیا نہ میرے لیے رہائش کو لازمی قرار دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا کہ لا نترکو کتاب نبینا و سنت رسول کتاب ربنا و سنت نبینا لقول امرأۃ لا ندری احفظت ام نسیت، کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو ایک خاتون کے بیان کی بنیاد پر، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کو یاد رہا کہ بھول گئی، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ حالانکہ وہ ایک حدیث بیان کر رہی تھی، لیکن یہ ایک رائے کا اختلاف ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق نے فیصلہ کیا کہ لوگوں میں مہر زیادہ کرنے کی رو پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک دن مسجد نبوی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے طے کیا ہے کہ آج کے بعد مہر کی جو زیادہ سے زیادہ حد مقرر کر دی جائے، اس سے آگے کسی کو مہر دینے کا اختیار نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق نے بات ارشاد فرمائی، سب صحابہ کرام موجود تھے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے۔ کسی صحابی کے ذہن میں اس کے خلاف کوئی نقطہ نہیں آیا۔ سیدنا عمر فاروق نماز پڑھا کے نکل رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی خاتون آ رہی تھی، غالباً خولا ان کا اسم گرامی تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے؟ ہاں میں نے کہا ہے۔ کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے حیرانی سے دیکھا، انہوں نے کہا جب قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے انہیں سونے چاندی کا ڈھیر بھی دیا ہو تو واپس مت لو۔
تو قرآن تو ڈھیر تک دینے کی بات کرتا ہے کہ ڈھیر بھی دے دیا ہو، تو جہاں ڈھیر دینے کی گنجائش ہے تو تم کیسے پابندی لگا سکتے ہو؟ اب اس سیدنا عمر فاروق تھے، خلیفہ راشد تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ سب لوگوں کو بلا لو جو واپس گئے ہیں، سب آ جائیں، دوبارہ آ جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اخطا عمر و اصابت امرأہ، اس خاتون نے درست کہا، عمر نے غلط کہا، میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں، مجھے کوئی اختیار نہیں تو اس کی حد بندی کرنے کا۔ یہ گویا رائے اور فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے، بڑے بڑے صحابہ سے ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ کہنا کہ کس صحابی کی رائے درست ہے نہیں ہے یہ بڑا دشوار ہے، لیکن صحابہ کرام میں مختلف صحابہ کی مختلف آراء تھی۔ ایک بڑا سبب صحابہ کرام کی آراء میں اختلاف کا یہ تھا کہ بعض اوقات حالات کی تبدیلی سے ایک صحابی نے یہ سمجھا کہ قرآن پاک کا جو حکم ہے یا سنت کا جو حکم ہے ان حالات میں منطبق نہیں ہوتا، لہذا ان حالات میں اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کچھ اور صحابی نے سمجھا کہ نہیں، یہ ان حالات میں بھی عمل کیا جائے گا، یہ حالات اتنے تبدیل نہیں ہوئے کہ حکم میں تبدیلی کی ضرورت پیش آئے۔ یہ ایک سبجیکٹو رائے ہے جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بڑا دشوار ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے جہاں مصارف زکوٰۃ کا حکم ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہاں آیا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کی تالیف قلب درکار ہو، جو اسلام کے دشمن ہوں اور یہ اندازہ ہو کہ اگر ان کو کوئی مادی وسائل فراہم کر دیے جائیں تو ان کی دشمنی میں کمی آ جائے گی، یا درمیان میں کھڑے ہوں اور یہ خیال ہو کہ اگر ان کے کوئی معاشی مشکلات حل کر دی جائیں تو یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یا اسلام میں داخل ہو گئے لیکن ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا، اور اگر کوئی وظائف دے دیے جائیں، تنخواہ باندھ دی جائے، کوئی مالی مدد کر دی جائے تو یہ اسلام میں قریب آ جائیں گے اور زیادہ پختہ ہو جائیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے مؤلفۃ القلوب کی گنجائش رکھی گئی ہے، جن میں غریب ہونا ضروری نہیں، غریب ہوں گے تو وہ تو صدقات للفقراء والمساکین میں آ جائیں گے، اگر با وسائل بھی ہوں لیکن ان کی تالیف قلب درکار ہو تو ان کو زکوٰۃ کی رقم سے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں بعض عرب قبائل کے سرداروں کو، جن میں بعض قریشی بھی تھے، ایک اقرع ابن حابس تھا، ایک عیینہ ابن حصن الفزاری تھا، ایک دو اور تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو بڑے بااثر عرب قبائل کے سردار تھے، اور اگر یہ اسلام کی مخالفت میں ثابت قدم رہتے تو اسلام کو بڑا نقصان پہنچاتے، مسلمانوں کو پریشان کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافی عرصے سے زکوٰۃ کی رقم سے کچھ مد مقرر کر دی تھی جو ان کو سالانہ ملا کرتی تھی۔ حضور کے زمانے مبارک میں ملتی رہی، صدیق اکبر کے زمانے مبارک میں ملتی رہی، حضرت عمر فاروق کے زمانے مبارک میں کچھ سالوں تک ملتی رہی۔ جب حضرت عمر فاروق کے زمانے فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور عرب میں اسلام تقریباً 100% پھیل گیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اب ہمیں تمہیں دینے کی ضرورت نہیں، اب اسلام تمہارا محتاج نہیں رہا، اب تم اسلام کے خلاف بھی کچھ کرنا چاہو تو کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے خدا نخواستہ مؤلفۃ القلوب کی مد منسوخ نہیں کی، قرآن پاک کے حکم کو معطل نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک کے حکم کا انطباق اس صورتحال پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ میں کہوں کہ جی مجھے تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ سے پیسے دیے جائیں، اگر پیسے نہ دیے گئے تو میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ اسلام کو نقصان پہنچاؤں گا، اور آپ سب کہیں کہ نہیں تمہیں مؤلفۃ القلوب سے پیسے نہیں ملنے چاہیے، تو یہ ایک رائے ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ نے مؤلفۃ القلوب کی مد ختم کر دی، بلکہ اس مد سے میری انٹائٹلمنٹ یا میری ایڈمیسیبلٹی کو ایگری نہیں کیا۔ انگریزی میں اگر میں کہوں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ طے کیا کہ ان لوگوں کے انٹائٹلمنٹ اور ایڈمیسیبلٹی سیز ٹو ایگزسٹ، they were no more admissible to receive zakat money any more from the exchequer of zakat، اس لیے کہ اب وہ حالات نہیں رہے۔ کچھ اور صحابہ کا کہنا تھا کہ نہیں اب بھی دیے جانے چاہیے۔ یہ ایک اختلاف ہے حالات کے بدلنے سے اور تقاضوں کے مختلف ہو جانے سے۔ اس طرح کے اختلاف کے اسباب بعد میں بھی موجود رہیں گے، آج بھی ہو سکتے ہیں، ماضی میں بھی ہو سکتے تھے اور کل بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بڑا سبب یہ ہے، چھٹا بڑا سبب کہنا چاہیے، جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، وہ انفرادی طور پر لوگوں کے مزاج اور لوگوں کے افتاد طبع کا ہے۔ انسانی مزاج اور ذہن میں ایک تنوع پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو انتہائی عاقلانہ مزاج رکھتے ہیں، ہر چیز کو خالص عقل کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج خالصتاً جذباتی ہوتا ہے، ایک عاشقانہ مزاج ہوتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, کچھ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگ ابھی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تھے, گلی میں تھے اور مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آغاز سے پہلے جب کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. ایک صحابی جو ابھی گلی میں تھے وہ گلی میں بیٹھ گئے. کچھ لوگ جو گلی میں آ رہے تھے وہ نہیں بیٹھے, وہ چلتے رہے. جو چلتے رہے انہوں نے اس حکم کو ایک عقلی انداز میں دیکھا. عاقلانہ تعبیر یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد نبوی میں داخل ہو چکے ہیں. آپ کے ارشاد کے مخاطبین وہ لوگ نہیں ہیں جو مسجد میں ابھی داخل نہیں ہوئے, مسجد سے باہر ہیں. یہ ایک عقلی یا ریشنل تعبیر ہے. انہوں نے گویا اس تعبیر کی وجہ سے وہ چلتے رہے اور نہیں بیٹھے. جو حضرات بیٹھ گئے ان کی عاشقانہ تعبیر تھی کہ جی بیٹھنے کا حکم دیا تو بیٹھ جائیں گے, کھڑے ہونے کا حکم تو کھڑے ہو جائیں گے. یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑی درست چیز ہے. اللہ اور رسول سے اس طرح کا عاشقانہ تعلق ہے جو حکم دیں فوراً اس کی تعمیل کی جائے اور بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل کیا جائے. یہ اپنی جگہ ایک شان رکھتا ہے, وہ تعبیر اپنی الگ شان رکھتی ہے. ان دونوں میں سے یہ کہنا کہ کون سا نقطہ نظر درست ہے یہ بڑا مشکل ہے. یہ انسان کی اپنی مزاج اور ثوابدید پر ہے, اپنی طبیعت اور اپنے استاد پر ہے. جس کی جس طرح کی استاد ہوگی وہ کرے گا. یہ تنوعات صحابہ کرام کے مزاج میں بھی تھے. کچھ صحابہ کرام تھے جن کا مزاج بڑا عاقلانہ تھا, کچھ صحابہ تھے جن کا مزاج بڑا عاشقانہ تھا, کچھ ایسے تھے جن کے مزاج میں دونوں پہلو تھے. اسلام کسی کے ذوق اور مزاج کو دباتا نہیں ہے. اسلام اس لیے نہیں آیا کہ آپ کے ذوق کو دبا دے یا کسی کے مزاج کو بدل دے جو اللہ نے بنایا ہے. مزاج میں کوئی چیز شریعت سے متعارض ہے تو بدلنی چاہیے, لیکن اگر کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے تو کسی کے مزاج کو زبردستی بدلنا یہ اسلام نے پسند نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذوق کی پیروی کی صحابہ کرام کو پابندی نہیں کی, اپنے ذوق کی پیروی کا حکم نہیں دیا. اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کا حکم ہے یا کہ مشورہ ہے, آپ نے فرمایا مشورہ ہے. صحابہ کرام نے کہا پھر میں نہیں مانتا یا میں نہیں مانتی. ایک خاتون نے کہا کہ پھر میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اس طرح کچھ معاملات ہیں جن کا فیصلہ آدمی اپنے ذوق سے کرتا ہے, اپنے پرسنل ایک ذاتی استاد طبع سے کرتا ہے. اس میں کسی دوسرے آدمی کا مشورہ یا حکم بعض اوقات مناسب نہیں ہوتا. اس لیے اسلام نے زبردستی کسی کے ذوق یا مزاج کو بدلنے کا حکم نہیں دیا. پھر مختلف انسانوں کے مزاج اور رویے مختلف ہوتے ہیں. گرم علاقوں کے لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے, صحرائی علاقوں کا مزاج اور ہوتا ہے, کوہستانی علاقے کے لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے, بڑے ترقی یافتہ متمدن مقامات کے لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے. اس طرح کے مزاج مختلف اسباب کی بنا پر وجود میں آتے ہیں, جس میں جغرافیائی اسباب بھی ہیں, مالی اور اقتصادی اسباب بھی ہیں, تہذیبی اسباب بھی ہیں. یہ سارے تنوعات انسانوں کے تنوعات ہیں جن کو قرآن مجید نے اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, تمہارے رنگوں کا اختلاف, تمہاری زبانوں کا اختلاف, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لہٰذا اس تنوع اور اختلاف کو تو قرآن برقرار رکھتا ہے, اس کو مٹانے کا حکم نہیں ہے. جب یہ تنوع اور اختلاف ہوگا تو اس تنوع اور اختلاف کا اثر لوگوں کی فہم پر پڑے گا. جب فہم پر پڑے گا تو اجتہادات مختلف ہوں گے, رائے مختلف ہوگی. صحابہ کرام میں اس کی مثالیں ہیں. سیدنا عمر فاروق اور ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. ایک کا مزاج انتہائی عاقلانہ والد کا, ایک کا مزاج انتہائی عاشقانہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سفر پر جاتے تھے تو اسی راستے کو اختیار کرتے تھے جو حضور نے اختیار فرمایا. جہاں حضور نے پڑاؤ کیا وہیں پڑاؤ کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر کہیں قضاء حاجت کے لیے حضور بیٹھے ہو تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی, جب بھی جا کے بیٹھتے تھے. ظاہر اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. یہ چیز نہ اسلام میں واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی محبت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا, لیکن یہ مطلوب نہیں ہے, اس کا حکم نہیں ہے انسانوں کو. حضرت عمر فاروق نے کبھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے تو جب ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک مرتبہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ لوگ تلاش میں ہیں کہ وہ درخت کدھر ہے جس کے نیچے حضور نے بیعت لی تھی. تو آپ نے پوچھا کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کسی نے کہا اس کے نیچے نماز پڑھیں گے.
تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری موجودگی میں یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں، کل آ کے اس کو چومیں گے، پرسوں آ کے اس کا تبرک لے کے جایا کریں گے، آپ نے کہا اسے کٹوا دو، کٹوا کے زمین برابر کروا دی۔ اب یہ ایسی ایک بڑا غیر معمولی ریشنل قسم کا انداز ہے جو حضرت عمر فاروق ہی سمجھ سکتے تھے کہ 500 سال کے بعد کیا ہوگا، شاید کوئی اور ہوتا تو نہ سمجھتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مزار مبارک ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو مکان تھا وہ اتنے ایک لمبے سائز کے پلاٹ پر تھا، اس میں ذرا مستطیل قسم کا کمرہ تھا اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ اس صحن کا دروازہ باہر کھلتا تھا، گلی میں تنگ سی گلی تھی، اور ادھر ایک کمرہ، ایک چھوٹی سی کھڑکی یا جسے دروازہ بھی کہہ سکتے میں جھک کے آدمی جا سکے، وہ مسجد نبوی میں کھلتی تھی۔ یہ نہ دروازہ تھا، دروازے سے چھوٹا اور کھڑکی سے بڑا، اس کو عربی میں خوخہ کہتے ہیں، جس سے آدمی جھک کر کسی دوسری جگہ داخل ہو سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق کی تدفین ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ اسی میں رہتی رہیں، انہی کی گویا بیڈ روم میں 2 قبریں بھی تھیں، ایک ان کے والد کی، ایک ان کے شوہر کی۔ جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا تو ان کو یہ خیال ہوا کہ اب یہاں ایک نامحرم کا مزار ہے، تو اس لیے مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں تقوی اور حیا کی معراج ہے، تو انہوں نے ایک دیوار بنوا کے اس کے 2 حصے کر دیے اور لوگوں کی سہولت کی خاطر باہر گلی میں اس کا ایک چھوٹا دروازہ کھول دیا، ادھر سے دیوار لگا کے بند کر دیا، گلی میں ایک چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ لوگ وہاں سے آیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر کے سلام پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ گزرے تو خیال ہوا کہ سلام کے لیے حاضر ہوں، تو دیکھا کہ ایک صاحب جھکے ہوئے ہیں، قبر مبارک سے مٹی اٹھا رہے ہیں۔ عثمان نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ نہیں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو انہیں جلدی سے مٹی اپنی جیب میں رکھ لی، جیب میں دیکھا تو مٹی تھوڑی سی نکلی کہ یہ کیا ہے؟ بتایا کہ میں فلاں دور جگہ سے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی مٹی میں اپنے ساتھ لے جاؤں تبرک کے لیے۔ آپ نے اس کو پتہ نہیں کیا کہا، مٹی واپس لے لی یا نہیں لی میں نہیں جانتا، لیکن آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اگلے دن حکم دیا کہ دیوار بند کر دی جائے اور اس کمرے کو بند کر دیا جائے۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھول دی کہ جس کا یہ چاہے باہر سے کھڑا ہو کے سلام پڑھے اور اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ وہ دن اور آج کا دن کوئی شخص حجرے میں داخل نہیں ہوا، وہ دیوار کبھی نہیں کھلی، اس کے بعد سے بند ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ بظاہر ان صحابی کے یا ان تابعی کے عاشقانہ مزاج سے بڑا مختلف تھا۔ ممکن ہے کچھ اور لوگوں سے رائے عامہ لی جاتی تو میجورٹی یہی کہتی کہ نہیں صاحب موقع ملنا چاہیے لوگوں کو زیارت کرنے کا، چھونے کا، چومنے کا، لیکن ان کے ذہن میں بہت مستقبل تک اس کے نتائج تھے، انہوں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ اس طرح سے مختلف صحابہ کرام کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے مختلف صحابہ کرام نے اجتہاد مختلف انداز سے کیا۔ جب مختلف انداز سے کیا تو اس سے مختلف قسم کے احکام سامنے آئے۔ ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ایک طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جو کوشش کرتے تھے کہ کسی معاملے میں اپنی کوئی رائے نہ انہیں قائم کرنا پڑے، بلکہ اپنی رائے قائم کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے تھے۔ کوشش کرتے تھے کہ جس طرح سے سنا ہے اسی طرح سے بیان کر دیں، یا اکابر صحابہ سے جو سنا وہ بیان کر دیں۔ اس طرح ان کے بعض آراء ایسی ہو گئی جو عام صحابہ کی آراء سے مختلف تھی، جس کو آپ شذوذ کہہ سکتے ہیں، شاذ رائے۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے جو 3 مختلف خصوصیات کے حامل تھے۔ عبداللہ بن عباس، جن کے رویے میں تھوڑا سا ایک کھلا پن تھا، میں انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن سمجھنے کے لیے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا لبرل تھا ان کا رویہ، یعنی ایک توسع ان کے اجتہاد کے انداز میں تھا۔ بعض وہ ایسے معاملات میں جس میں بقیہ صحابہ کی رائے ذرا مشکل ہوتی تھی، وہ آسان اجتہاد فرمایا کرتے تھے اور آسان فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا رویہ معاملے بڑی سختی کا تھا کہ کوئی ایسا امکان نہ رہے کہ شریعت کی اسے حکم کی خلاف ورزی ہو، بلکہ جو مشکل راستہ ہے اس کو اپنایا جائے۔ آسان راستے میں اس کا امکان ہے کہ غلط ہو، مشکل راستے میں اس کا امکان کم ہے۔ تو صحابہ میں مشہور تھا، تابعین میں بھی مشہور تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے شدائد مشہور ہیں، یعنی سختیاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شذوذ مشہور ہیں، یعنی ان کی شاذ آراء،
اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے رخص مشہور ہیں، یعنی ان کی رخصتیں اور آسان آرا۔ ان مثالوں سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صحابہ کرام میں، پھر ان کے بعد یقیناً تابعین میں، پھر ان کے بعد یقیناً تبع تابعین میں فقیہ یا مجتہد کے مزاج کے اختلاف کا بڑا اثر پڑتا ہے اس کے اجتہاد پر۔ سب سے پہلے اس کے فہم قرآن کی وجہ سے، پھر اس کی فہم سنت کی وجہ سے، پھر اس کے اختلاف اپنی ذاتی رائے کی وجہ سے، پھر اس کے مزاج اور استاد طبع کی وجہ سے، پھر حالات کے بدلنے اور صورتحال کے تبدیل ہونے سے، پھر اس علاقے اور ماحول سے جس کی وجہ سے جہاں بیٹھ کر وہ اجتہاد کر رہا ہے۔ یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے سامنے آنا شروع ہو گیا، تابعین کے زمانے میں بھی آنا شروع ہوا۔ تابعین کی تعداد صحابہ کرام کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، بڑی تعداد میں تابعین تھے، لیکن جو تابعین تفقہ میں اور اجتہاد میں نمایاں ہوئے ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، لیکن ان میں 7 صحابہ کرام بڑے نمایاں ہیں جو فقہاء سبع کہلاتے ہیں۔ یہ فقہاء سبع کہلاتے ہیں، یعنی 7 بڑے فقہاء۔ اکثر و بیشتر صحابہ کرام کے سارے اجتہادات ان 7 فقہاء تک پہنچے اور ان کے اجتہادات کے ذریعے وہ آگے تبع تابعین تک پہنچے۔ ان میں یہ بیان کرنا تو بڑا دشوار ہے کہ ترتیب میں سب سے پہلے کون ہے بعد میں کون ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں قطعیت اور حتمیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ بغیر ترتیب کے ان کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، جنہوں نے ایک طویل عرصہ اپنی پھوپھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسب فیض کیا۔ ظاہر پھوپھی تھی تو ان کے محرم تھے، گھر میں ساتھ رہتے ہوں گے، رات کو بھی سوتے ہوں گے، ہر وقت جاتے ہوں گے، تو جس انداز سے ان کو کسب فیض کا موقع ملا ہوگا وہ بقیہ صحابہ کو نہیں ملا۔ حضرت سعید بن المسیب جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد بھی تھے اور داماد بھی تھے، اور ایک طویل عرصہ جس کا اندازہ 30-35 سال سے کم نہیں ہے، ان کو حضرت ابو ہریرہ کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ ظاہر ہے جو آدمی اتنا قریبی شاگرد ہو، بعد میں داماد بھی رہا ہو، اس کو جو قرب حاصل ہوگا وہ باقی لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان ابن یسار، حضرت خارجہ ابن زید ابن ثابت، حضرت زید ابن ثابت جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ افرزہم، علم فرائض سب سے زیادہ جاننے والے، یہ ان کے صاحبزادے تھے، حضرت خارجہ ابن زید۔ حضرت عروہ ابن زبیر ابن عوام، حضرت زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت عروہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے، ظاہر ایک بھانجے تھے ایک بھتیجے تھے، دونوں کو حضرت عائشہ نے تربیت دی۔ حضرت عروہ وہ پہلے فاضل ہیں جنہوں نے سیرت پر سب سے پہلے کتاب لکھی۔ سیرت پر حضرت عروہ ابن زبیر سے پہلے کسی نے کتاب نہیں لکھی تھی، انہوں نے سب سے پہلے کتاب سیرت پر لکھی، اور یہ تابعین میں سب سے بڑے ماہر سیرت سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، عتبہ ابن مسعود جو صحابی ہیں ان کے پوتے۔ اور 7ویں نام کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر ہیں، کچھ کا کہنا ہے اور حضرات ہیں۔ یہ فقہاء سبع کہلاتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا اور ان کے اجتہادات کو یکجا کیا، ان اجتہادات کو یکجا کر کے اس کو تحریری شکل میں مرتب کیا، طویل عرصے ان اجتہادات کا درس دیا۔ ان کے علاوہ جو تابعین نمایاں تھے ان میں بھی چند نام بڑے مشہور ہیں۔ حضرت عطا ابن ابی رباح جو مکہ مکرمہ میں تھے، طویل عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے، عبداللہ ابن عباس سے کسب فیض کیا۔ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری جو مدینہ منورہ میں رہے طویل عرصہ، امام مالک کے اساتذہ میں ہیں۔ حضرت نافع جو مدینہ منورہ میں رہے، عبداللہ ابن عمر کے شاگرد رہے، امام مالک کے اساتذہ میں ہیں۔ ان تمام تابعین نے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں زندگیاں گزاری اور صحابہ سے جو سیکھا تھا، جس طرح سیکھا تھا، آگے لوگوں تک منتقل کیا۔ یہ لوگ نئے آنے والے مسائل کے جواب بھی دیا کرتے تھے، نیا اجتہاد بھی کرتے تھے، نئی صورتحال میں لوگوں کی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے جن صحابہ کرام کے تلامذہ جس علاقے میں مروج ہوئے،
جس علاقے میں مقیم رہے اس علاقے میں ان صحابی کا اسلوب اجتہاد مروج ہو گیا۔ کوفے کی مثال لیں کہ کوفے میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن مسعود، ان دونوں صحابہ نے طویل عرصہ گزارا۔ حضرت علی کی تو شہادت بھی کوفے میں ہوئی۔ کوفہ میں جن تابعین نے ان دونوں صحابہ سے کسب فیض کیا وہ کوفے میں مقیم رہے، انہوں نے اس کی بنیاد پر ایک خاص اسلوب یا ایک منہج کو جنم دیا۔ وہ منہج ان صحابہ کرام کے اجتہادات کی روشنی میں مرتب ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ منورہ میں رہے، حضرت ابو ہریرہ مدینہ منورہ میں رہے، ان دونوں حضرات کا ایک خاص منہج تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایات زیادہ تھی، حضرت عبداللہ بن عمر کے مزاج میں سختی تھی، ابھی شدائد کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ان سے جن تابعین نے کسب فیض کیا اس میں امام نافع زیادہ معروف ہیں۔ مدینہ منورہ کے فقہاء سبع میں سے کچھ لوگ ان سے براہ راست مستفید ہوئے، کچھ بالواسطہ مستفید ہوئے۔ اس لیے ان اسباب کی بنا پر مختلف صحابہ کرام کے اسالیب مختلف علاقوں میں مروج ہو گئے۔ جب تابعین کا زمانہ ختم ہوا اور تبع تابعین کا زمانہ آیا تو تبع تابعین کے زمانے تک دنیا اسلام اتنی پھیل گئی تھی کہ اس سے زیادہ پھیلاؤ کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں آیا۔ کوئی ایک بڑی اسلامی حکومت اتنی بڑی کبھی نہیں ہوئی جتنی تبع تابعین کے زمانے میں تھی۔ تاریخ میں ولید ابن عبد الملک کی حکومت اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ ولید ابن عبد الملک کا زمانہ صغار تابعین کا زمانہ ہے، کبار تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں فقہاء سبع بھی موجود تھے، جن میں سے کچھ کبار تابعین میں سے ہیں، کچھ صغار تابعین میں سے ہیں۔ تبع تابعین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے جو اب علم و فضل کے میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان میں سے بعض حضرات نے اپنی کتابیں لکھی، بعض نے نہیں لکھی۔ اب میرے لیے کسی سے یہ پوچھنا یا آپ کے لیے کہ جی فلاں بزرگ نے کتابیں کیوں نہیں لکھی اور فلاں نے کیوں لکھی، یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ ان میں سے بعض بزرگوں نے کتابیں لکھی، بعض بزرگوں نے کتابیں نہیں لکھی۔ جنہوں نے کتابیں لکھی ان میں سے بعض آج ہم تک پہنچی، بعض نہیں پہنچی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے دل میں اس نے کتاب لکھنے کی بات ڈالی تو کیوں ڈالی، اور جس کے دل میں کتاب لکھنے کی بات نہیں آئی تو اللہ نے کیوں نہیں ڈالی، اللہ کو معلوم ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں ہم تک پہنچی وہ کیوں پہنچی، جن کی نہیں پہنچی وہ ہم تک کیوں نہیں پہنچی، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن کچھ بزرگوں نے اپنے آراء، اپنے خیالات، اپنے اجتہادات کتابی شکل میں مرتب کر دیے۔ کچھ بزرگ ایسے تھے کہ جن کو بڑی تعداد میں شاگرد میسر آئے، کچھ بزرگ ایسے تھے جن کو شاگرد نہیں ملے، یا تو ملے پھر ان کا حلقہ چھوڑ کے کسی اور حلقے میں چلے گئے، یا ان کو شاگرد نہیں ملے، یا تھوڑے ملے، کچھ کو زیادہ ملے۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ کچھ قاضی صاحبان ایسے مقرر ہوئے جو کسی ایک خاص فقیہ کے اجتہاد کی بنیاد پر فیصلے کرنے کو بہتر سمجھتے تھے، کچھ اور قاضی تھے جو اپنے اجتہاد میں فیصلے کرتے تھے۔ جو قاضی اپنے اجتہاد میں فیصلے کرتے تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعداد میں تھوڑے ہوتے گئے، وہ قاضی بڑھتے گئے جو دوسروں کے اجتہاد کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اب کچھ فقہاء کرام ایسے تھے کہ جن کے اجتہادات کے مطابق زیادہ قاضی صاحبان نے فیصلے دیے، کچھ کے اجتہاد کے مطابق کم لوگوں نے فیصلے دیے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں ہوا، ان قاضی صاحبان کے دل میں کیوں ایسی بات آئی کہ قاضی کے فقیہ اے کے مطابق زیادہ فیصلے دیں اور فقیہ بی کے مطابق فیصلے نہ دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ کچھ فقہاء نے اپنے اجتہادات کو بڑے ریشنل اور لاجیکل انداز میں مرتب کیا اور ایک سسٹمیٹک اور ایک مربوط نظام مرتب کر لیا۔ کچھ لوگوں کو ایسا کرنے کا موقع نہیں ملا، لہذا جن فقہاء کی آراء کتابی شکل میں مدون ہو گئی، جن کے تلامذہ کی تعداد زیادہ بڑی تھی، جن کے فیصلے اور اجتہادات پر قاضیوں نے اور مفتیوں نے فیصلے اور فتوے دینے شروع کر دیے، جن کے فقہی اجتہادات زیادہ مرتب اور منطقی انداز میں مدون ہو گئے، ان کے نام سے فقہی مذاہب وجود میں آ گئے۔ جن کی یا تو کتابیں نہیں تھیں، مثلا امام شافعی نے کتاب العلوم کے نام سے کتاب خود لکھی، 8 ضخیم جلدوں میں ہے، اور اگر باریک آج کل کے سائز پہ چھپے تو شاید 25-30 جلدوں میں چھپے۔ خود انہوں نے براہ راست اپنی ہر چیز لکھی۔
ظاہر یہ کتاب ایسی غیر معمولی ہے کہ امام شافعی کے دست مبارک کے لکھی ہوئی ان کے قلم سے نکلی ہے. اس کا جو غیر معمولی امپیکٹ ہوا ہوگا، اس کا جو غیر معمولی اثر ہوا ہوگا تعلیمی اور فکری اور قانونی، اور وہ کسی ایسے فقیہ کا نہیں ہو سکتا جس نے کچھ نہ لکھا ہو. جب تک وہ فقیہ زندہ تھے لوگ ان کے درس میں بیٹھتے تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کی فقہ بھی ساتھ چلی گئی. امام شافعی کی کتاب موجود ہے، آج بھی موجود ہے، دنیا کی کوئی لائبریری اس سے خالی نہیں. لہذا مصر میں امام شافعی کے اپنے زمانے میں امام شافعی کی موجودگی میں ان کے سینئر استاد امام لیث ابن سعد بھی موجود تھے. امام لیث ابن سعد امام مالک کے بھی استاد تھے، مصر میں رہے. امام شافعی کے مزار کے قریب ان کا مزار ہے. امام لیث ابن سعد ہو سکتا ہے امام شافعی سے بڑے فقیہ ہوں، ہو سکتا ہے امام شافعی سے بڑے محدث ہوں، ہو سکتا ہے امام شافعی سے زیادہ غیر معمولی قانونی بصیرت رکھتے ہوں، لیکن انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کے اجتہادات مرتب نہیں ہوئے، اس لیے ان کے شاگردوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی. ان کے بعد ان کی فقہ ختم ہو گئی، 100-125 سال چلی، اس کے بعد ان کا فقہی مسلک موجود نہیں، ختم ہو گیا. امام شافعی نے خود ایک کتاب 8 جلدوں میں لکھ کے تیار کر دی تھی، جو ان کے بعد بھی جاری رہی، ہر زمانے میں لوگ پڑھتے پڑھاتے رہے. ان کے شاگردوں کی تعداد غیر معمولی بڑی تھی. ایسے ایسے شاگرد اللہ نے ان کو دیے کہ جنہوں نے زندگی میں ان کا دامن نہیں چھوڑا. ان شاگردوں کے اثرات ہوں گے، ان کے واقعات میں بیان نہیں کرتا، ایسی ایسی غیر معمولی شخصیتیں ہیں ان کے شاگردوں میں کہ جن کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. امام ابو حنیفہ کوفے میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے تھے. کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی ابن ابی طالب اور دوسرے متعدد صحابہ کے اجتہادات سے لوگ مانوس چلے آ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں نمایاں ترین نام حضرت علقمہ کا ہے. حضرت علقمہ مشہور تابعی ہیں اور تفقہ میں، اجتہادی بصیرت میں اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر شرف صحابیت کا احترام نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ بعض صحابہ سے زیادہ تفقہ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ صحابی کا مقام اونچا ہے اس لیے میں یہ کہتا نہیں ہوں، ورنہ میں یہ کہہ دیتا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس درجے کے آدمی ہوں گے. ان کے شاگرد تھے حضرت ابراہیم نخعی جو بڑے تابعین میں سے شمار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اجتہادات اور ان کے اقوال حدیث کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں. مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ جنہوں نے تابعین کے اقوال بھی جمع کرنے کا انتظام کیا ہے، اس میں حضرت ابراہیم نخعی کے اجتہادات سینکڑوں اشد ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. ابراہیم نخعی کے استاد کے شاگرد تھے حماد ابن ابی سلیمان. حماد ابن ابی سلیمان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ، جنہوں نے کوفہ میں کم و بیش 40-50 سال درس فقہ دیا. امام ابو حنیفہ کا درس عام فقہا کے درس سے مختلف تھا. اس کا انداز یہ نہیں تھا کہ امام صاحب کوئی بات پڑھا رہے ہوں اور لوگ اس کو نوٹ کر رہے ہوں، یا امام صاحب کوئی یک طرفہ طور پر کوئی ذخیرہ علم منتقل کر رہے ہوں، لوگ اس کو یاد کر رہے ہوں، بلکہ امام صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے حلقے میں بڑے محدود تعداد میں طلباء کو داخل کرتے تھے، ہر ایک کو نہیں کرتے تھے. پہلے سے بڑا پختہ علم لے کے آؤ، پھر امام ابو حنیفہ کے حلقے میں بیٹھو، اور اگر پہلے سے علم نہیں ہے تو کچھ دن 10 سال 8 سال 5 سال خاموش بیٹھو، پھر امام صاحب اجازت دیں تو حصہ لو گفتگو میں. جن لوگوں کو گفتگو میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی تھی ان کی تعداد کبھی 40 کبھی 50 کبھی 60 کبھی 70 کبھی ایسی ہوتی تھی، باقی لوگ سننے والے ہوتے تھے. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ امام صاحب ایک سوال سامنے رکھتے تھے کہ یہ سوال ہے، اس کے بعد ہر شخص اس کا جواب دیتا تھا. کیا دلیل ہے کہ حدیث میں اس طرح آیا ہے؟ تمہاری کیا دلیل ہے قرآن میں اس طرح آیا ہے؟ تمہاری کیا دلیل ہے کہ فلاں چیز اس طرح آئی ہے؟ پھر اس میں بحث ہوتی تھی کئی دن، 8 دن 10 دن. پھر امام صاحب اپنی رائے بیان کرتے تھے کہ میری رائے یہ ہے. بعض اوقات سب لوگ اتفاق کر لیتے تھے، بعض اوقات لوگ اختلاف کرتے تھے، امام صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے، وہ اپنی رائے بیان کرتے تھے، امام صاحب اپنی رائے بیان کرتے تھے. آخر میں یہ پتہ چلتا تھا کہ نہ شاگرد اپنی رائے سے رجوع کریں گے نہ امام صاحب اپنی رائے سے رجوع کریں گے، تو دونوں لکھ لی جاتی تھی. اس طرح سے کچھ لوگ ان اجتہادات کو لکھتے رہتے تھے. اس طرح سے درجنوں کتابیں تیار ہوئی. اب یہ چیز کسی انفرادی کام سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ایک فقیر انفرادی طور پہ اپنی درسگاہ میں بیٹھ کے کتاب لکھ رہے ہیں، لائبریری میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. ایک فقیر کے یہاں 40 جید ترین اہل علم کا حلقہ ہے، وہ اجتماعی مشاورت سے بحث تمیز کے نتیجے میں ایک چیز مرتب کر رہے ہیں، وہ زیادہ ریشنل، زیادہ سائنٹیفک ہوگی،
زیادہ مرتب و منظم ہوگی۔ اس طرح امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کو ان کے شاگردوں نے بڑے پیمانے پر مرتب کر لیا۔ سب سے زیادہ جن شاگرد نے ان کے اجتہادات کو مرتب کیا وہ امام محمد بن حسن شیبانی تھے، جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ انہوں نے درجنوں کتابیں لکھی، درجنوں، جس میں امام صاحب کے اجتہادات، اس پورے 40 یا 50 یا 60 یا 70 رکنی کمیٹی یا اکیڈمی کے اجتہادات اور اپنے ذاتی آراء جو بھی ان کی تھیں، اپنا علم، یہ سب ان کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کتابیں روز اول سے مقبول ہو گئیں۔ اب اگر جغرافیہ آپ کے سامنے ہو تو امام محمد نے یہ کام بغداد یا کوفہ میں بیٹھ کے کیا۔ کوفہ اور بغداد دنیا اسلام میں ایسی جگہ واقع تھے کہ مشرقی علاقوں سے جو آئے گا اس کے لیے سب سے پہلا علمی مرکز کوفہ ہوگا یا بغداد ہوگا۔ باقی علاقے تو بھی نئے نئے فتح ہوئے تھے، ظاہر اس زمانے ملتان میں کوئی مرکز نہیں تھا علمی، دیبل میں نہیں تھا، نیشاپور میں نہیں ہوگا، گوادر میں نہیں ہوگا، زاہدان میں نہیں ہوگا۔ قریب ترین جو علمی اجتماع جہاں بڑے بڑے اہل علم موجود تھے وہ بغداد یا کوفہ تھا۔ تو اس علاقے سے جو لوگ جایا کرتے تھے وہ کوفہ یا بغداد تک پہنچتے تھے، اور وہاں امام ابو حنیفہ کے تلامذہ، ان کے شاگردوں کی کتابیں عام ہو رہی تھی، ان کے شاگردوں کے حلقے قائم تھے، ان سینکڑوں شاگردوں کے ہزاروں شاگرد تھے، جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، لوگ ان سے پڑھ پڑھ کے جا رہے تھے، ان کتابوں کی نقلیں لے کے جا رہے تھے۔ تو اس پورے علاقے میں سینٹرل ایشیا اور ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش فقہ حنفی کے اجتہادات مروج ہو گئے۔ کچھ لوگ جو نارتھ افریقہ سے آ رہے تھے، جیسے میں نے عرض کیا، نارتھ افریقہ میں ایک بہت بڑا مرکز قیروان بنا۔ قیروان تونس میں واقع ہے، اور تابعین کے زمانے میں جب کبار تابعین کا زمانہ تھا اور صغار صحابہ کا زمانہ تھا، اس وقت تک یہ پورا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ اسپین کی سرحد تک مسلمان پہنچ چکے تھے، اسپین میں داخل ہو گئے تھے صحابہ کے زمانے میں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اس علاقے کی اکثریت غیر مسلم تھی، اور ان غیر مسلموں میں کئی ایسے لوگ تھے جو وقتاً فوقتاً اسلامی ریاست پر مسلمان فوجوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ کوئی شہر بھی ایسا نہیں تھا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، ہر شہر میں مسلمان اقلیت میں تھے، اگرچہ ان کی تعداد میں اضافہ تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن 100% مسلم آبادی کا کوئی شہر مدینہ منورہ یا مکہ یا طائف یا کوفہ بصرہ کی طرح نہیں تھا۔ مسلمانوں نے یہ چاہا کہ جیسے کوفہ اور بصرہ 100% مسلم آبادیاں بنائی گئیں، اسی طرح کا ایک شہر یہاں بسایا جائے۔ تو صحابہ کرام کے مشورے سے تابعین نے جب جائزہ لیا تو جغرافیائی طور پر ایک علاقہ نظر آیا کہ جہاں ایک مسلمان بستی یا مسلمانوں کی چھاونی بنانی چاہیے تھی۔ یہ علاقہ جنگلات سے پر تھا، پہاڑوں کے دامن میں تھا، محفوظ تھا، عسکری اعتبار سے موزوں تھا، وسائل میسر تھے، پانی وافر تھا، سرسبز تھا۔ وہاں طے ہوا کہ ایک اسلامی شہر بسایا جائے۔ عقبہ ابن نافع الفہری جو مشہور فاتح ہیں، اگر کسی کو فیلڈ مارشل کہا جا سکتا ہے تو انہیں کہا جا سکتا ہے فیلڈ مارشل عقبہ ابن نافع الفہری۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ یہاں یہ شہر بسایا جائے۔ اس جنگل کو کاٹنے کا حکم دیا، جنگل کٹنے لگا تو لوگوں نے کہا، جنگل کاٹنے والوں نے کہ یہاں تو شیر اور بھیڑیے اور بڑے درندے ہیں، اور کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے، صحیح لکھا ہوگا، میرے پاس اس کی تصدیق یا تردید کا کوئی ذریعہ نہیں، عقبہ ابن نافع نے خط لکھا۔ خط یہ لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عقبہ ابن نافع الفہری کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہاں جہاد کا فریضہ انجام دینے آیا ہے اور مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار ہے، یہاں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے جنگل کے جانوروں اور درندوں، ہم اس علاقے میں مسلمان مجاہدین کا شہر بسانا چاہتے ہیں، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، ہم اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نام پر میری التجا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ خط جنگل میں جا کے بلند آواز سے پڑھ کے سنا دو۔ لوگوں نے پڑھ کے سنا دیا۔ 3 دن تک وہاں سے جانور نکلتے رہے، شیرنیوں کے منہ میں ان کے بچے تھے، جانوروں کے منہ میں ان کے بچے تھے، بچوں کو لے کے وہ سب نکل گئے۔ 3 دن میں شہر، وہ جنگل جانوروں سے خالی ہو گیا، جنگل کاٹا گیا، وہاں قیروان شہر بسایا گیا۔ یہ قیروان شہر اس علاقے میں پہلا اسلامی شہر تھا جہاں 100% آبادی مسلمانوں کی تھی۔ امام مالک کے بعض شاگرد جو اس علاقے سے آئے تھے اور اس علاقے سے آنے والوں کا
بڑا مرکز سب سے پہلا جو مدینہ منورہ پڑے گا میں بتا چکا ہوں. امام مالک کے بعد شاگرد قیروان میں جا کے بسے. ان کے ایک شاگرد تھے قاضی اسد ابن فرات. وہ طویل عرصہ امام مالک کے پاس رہے تھے اور امام مالک کے اجتہادات انہوں نے ایک کتابی شکل میں مرتب کیے تھے. یہ اجتہادات موطا امام مالک کے علاوہ، موطا امام مالک تو الگ کتاب تھی جو امام مالک نے خود لکھی تھی. امام مالک کے جو اجتہادات یا درس میں ان کی آراء یا رولنگز ہوتی تھی وہ یہ اسد ابن فرات جمع کرتے تھے. یہ سارے اجتہادات اپنے نوٹس اور یادداشتیں وہ لے کر قیروان چلے گئے. وہاں انہوں نے اپنا حلقہ بنایا. اب قرب جوار کے علاقوں سے جو دین پڑھنا چاہتا تھا وہ قیروان جاتا تھا. اسد ابن فرات سے ان کے شاگردوں سے قصب فیض کرتا تھا. وہاں انہوں نے بیٹھ کر امام مالک کے سارے اجتہادات کو مرتب کیا اور ایک کتاب لکھی اسدیہ. اسدیہ اس لیے کہلاتی ہے کہ اسد ابن فرات نے مرتب کی، لیکن وہ سارے اجتہادات 100% امام مالک کے ہیں. اسدیہ بہت مقبول ہوئی اور اس پورے علاقے میں یکجا لوگوں کو یہ 7 جلدوں میں تھی. یہ کتاب دستیاب ہو گئی اور قرب و جوار میں امام مالک کے اجتہادات مروج ہو گئے. جو لوگ پڑھنے آتے تھے وہ امام مالک کے شاگرد سے قصب فیض کرتے تھے. موطا امام مالک کا نسخہ ساتھ لے جاتے تھے. موطا امام مالک پڑھ کے جاتے تھے، اسدیہ کے نسخے لے کے جاتے تھے. اس لیے شاگرد بھی انہیں کے، کتابیں بھی انہیں کی. اس علاقے میں فقہ مالکی مروج ہو گئی. قاضی اسد ابن فرات اس علاقے قاضی بھی ہو گئے. انہوں نے فقہ مالکی کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے. پھر جب عام آدمیوں کو پتا چلا کہ فقہ مالکی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، انہوں نے فقہ مالکی پڑھنا پڑھانا شروع کر دی. قاضی اسد ابن فرات کے کچھ دن کے بعد امام مالک کے ایک اور مسترشد جو ان کے براہ راست شاگرد تو نہیں تھے لیکن ان کے بہت سے شاگردوں کے شاگرد تھے، امام سحنون ابن سعید فقہ مالکی میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں. وہ قیروان میں اسد ابن فرات کی جگہ بیٹھے. انہوں نے طویل عرصہ فقہ مالکہ کا درس دیا اور اسدیہ کتاب کا ایک نیا ایڈیشن تیار کیا جس میں ترتیب کے اعتبار سے بہتری اختیار کی، مزید معلومات کا اضافہ کیا اور 7 ضخیم جلدوں میں کتاب لکھی جو المدونۃ الکبریٰ کہلاتی ہے. المدونۃ الکبریٰ، دی میجر کوڈیفائڈ ورک، دا میجر کوڈیفائڈ ورک کے نام سے انہوں نے لکھی، جو گویا اصلاً امام مالک کی کتاب ہے لیکن اس کو ایڈٹ کیا سحنون ابن سعید نے. مدونہ اس دن سے لے کر آج تک فقہ مالکی کا سب سے بڑا ماخذ ہے موطا امام مالک کے ساتھ. کمی اعتبار سے مدونہ، کیفی اعتبار سے موطا امام مالک. یہ پورا علاقہ اس طرح فقہ مالکی کے اثر میں آ گیا. پورا تونس، پورا لیبیا، پورا مراکش، پورا الجزائر. پھر اس علاقے سے جب تبلیغ اسلام کے قافلے جنوب کی طرف بڑھنے شروع ہوئے بلیک افریقہ میں، صحرا میں، تو وہ سارے مالکی تھے تو یہ سارے مسلمان مالکی ہوتے چلے گئے. اس لیے پورا مغربی افریقہ، پورا موریتانیہ، پورا نائجیریا، پورا نائجر، پورا سینیگال، یہ پورا علاقہ مالکی ہے. یہ چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں مختلف فقہیں مروج ہوئی. جو کل فقہی مذاہب وجود میں آئے ان کی تعداد کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ سینکڑوں میں تھے. اس لیے کہ سینکڑوں بڑے بڑے فقہاء تھے جو اس کام کو کر رہے تھے. ان میں سے جن کو یہ اسباب اور سہولتیں میسر آ گئیں ان کی فقہیں باقی رہیں، جن کو یہ اسباب اور سہولتیں میسر نہیں تھیں ان کی فقہیں ختم ہو گئیں. جو فقہیں باقی رہیں ان کی تعداد بھی 15-20 کے قریب تھی، جن میں سے بعض وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں. مثلا امام عبد الرحمن ابن ابی لیلہ تھے امام ابو حنیفہ کے معاصر. امام ابو حنیفہ کے تقریباً ہم عصر ہیں، ان کے انتقال سے 2 سال پہلے انتقال ہوا. ان کی الگ فقہ تھی. امام اوزاعی کا میں ذکر کر چکا ہوں، امام عبد الرحمن الاوزاعی، یہ بھی امام ابو حنیفہ کے ہم عصر تھے. 157 ہجری میں انتقال ہوا. ان کی الگ فقہ تھی. سفیان ثوری جو امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے، ذرا جونیئر معاصر، ان کی الگ فقہ تھی. ابن جریر طبری کی الگ فقہ تھی. امام داؤد ظاہری کی الگ فقہ تھی، داؤد ابن سلیمان الظاہری. یہ ساری فقہیں ختم ہو گئیں. کوئی 200 سال چلی، کوئی 300 سال چلی. کچھ تو ایسا ہوا کہ دوسرے کسی قریبی فقہ میں مرج ہو گئی، امتزاج ہو گیا. مثلا امام ابن جریر طبری کے خیالات میں اور امام شافعی کے خیالات میں زیادہ فرق نہیں تھا، بہت جزوی فرق تھا، وہ ختم ہو گیا. اور ایک وہ سارے طبری
شافعی ہو گئے. امام اوزاعی کے خیالات اکثر و بیشتر امام ابو حنیفہ کے خیالات سے ملتے جلتے تھے. ان کے ماننے والے امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں میں شامل ہو گئے. اس طرح سے ہوتے ہوتے جو فقہیں آج باقی رہ گئیں وہ 8 ہیں. تعداد کے اعتبار سے سب سے پہلے فقہ حنفی ہے، پھر فقہ شافعی ہے، پھر فقہ مالکی ہے، پھر سنیوں میں سب سے چھوٹے فقہ حنبلی ہے. اس کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ممکن ہے 1% مسلمان ہوں، ممکن 2% ہوں. جو سنیوں کے علاوہ فقہ ہیں ان میں سب سے بڑی فقہ جعفری ہے جو اثنا عشری شیعہ جس کو مانتے ہیں. پھر فقہ زیدی ہے جس میں یمن کے شیعہ جس پر عمل کرتے ہیں. یہ امام زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سے منسوب ہے. حضرت حسین کے پوتے حضرت زید ابن علی تھے جن کی کتاب المجموع کا میں نے ذکر کیا تھا جو سب سے پہلی کتاب ہے حدیث اور فقہ کی جو آج ہم تک پہنچی ہے. فقہ ظاہری بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، مختلف ناموں سے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کے اثرات بھی ہو رہے ہیں، لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں. فقہ ظاہری میں جو اس کے بانی اور مؤسس تھے امام داؤد ظاہری، ان کی تو کوئی کتاب آج موجود نہیں ہے. ان کے خیالات کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، لیکن ان کے ماننے والوں میں ایک ایسی غیر معمولی شخصیت پیدا ہوئی جو شاید انسانی تاریخ کی چند منفرد شخصیتوں میں سے ایک ہے. وہ تھے علامہ علی ابن حزم، ابو بکر علی ابن حزم، جن کی وفات غالباً 458 یا 457 ہجری میں ہوئی. ان کی 2 کتابیں ہیں، الاحکام فی اصول الاحکام اصول فقہ پر ہے، اور المحلہ جو ایک انسائکلوپیڈیا ہے اور بہت سی جلدوں میں ہے، کہیں 9 جلدوں میں چھپا ہے، کہیں 8 میں، کہیں 10 میں. غیر معمولی گہرائی کے ساتھ انہوں نے فقہی معاملات پر غور کیا. ظاہری فقہا قیاس کے قائل نہیں تھے، قیاس کو وہ ماخذ شریعت نہیں سمجھتے، اس لیے جہاں بقیہ تمام فقہا نے قیاس سے کام لیا ہے وہ قیاس سے کام نہیں لیتے. ظاہر اس میں فرق واقع ہوگا. وہ قرآن پاک اور احادیث میں مجاز کے وجود کو نہیں مانتے اکثر و بیشتر، جہاں ناگزیر نہ ہو. کوشش کرتے ہیں کہ لفظ کی لٹرل اور حقیقی انداز میں تعبیر کریں، لغوی معنی کے اعتبار سے تعبیر کریں. اس سے بعض جگہ اختلاف پیدا ہوگا. یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر مختلف علاقوں میں مختلف فقہی مسالک اور مذاہب مروج ہوئے. اس میں صحابہ کرام کے دور سے لے کر اور ائمہ مذاہب تک ان افراد کی اپنے ذاتی تربیت، ذاتی رجحان، مزاج، علاقے کا تنوع، حالات کا تنوع، ہر اعتبار سے فرق واقع ہوا. ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک فقیہ نے ایک علاقے میں بیٹھ کر جو اجتہادات مرتب کیے وہ اور تھے، جب وہ دوسرے علاقے میں گئے تو ان کے اجتہادات بدل گئے، جس میں سب سے نمایاں مثال امام شافعی کی ہے. امام شافعی کی زندگی کا بڑا حصہ یمن اور مکہ مکرمہ میں گزرا تھا. یمن اور مکہ مکرمہ میں حالات ذرا نسبتاً غیر متمدن تھے. مکہ مکرمہ ایک طویل عرصے تک نسبتاً بہت زیادہ متمدن شہر نہیں تھا، مرکزی حکومت بھی نہیں تھا، سادگی نمایاں تھی. اس لیے انہوں نے یہاں جو فقہ مرتب کی اس میں کچھ احکام دیے گئے. ان احکام کو انہوں نے ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا جس کا نام ہے کتاب الحجہ. جب امام شافعی بغداد تشریف لائے، بغداد دارالحکومت رہ چکا تھا، اس وقت بھی دارالحکومت تھا اور روز اس میں ترقی ہو رہی تھی، نئے نئے بستیاں بس رہی تھی، نئے نئے شہر بس رہے تھے، دنیا بھر سے لوگ آ رہے تھے. بغداد کے حالات کو دیکھا تو ان کو اپنے بہت سے خیالات میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی. بغداد کے بعد قاہرہ گئے تو وہ بھی افریقہ کا سب سے بڑا شہر تھا، فسطاط کے قریب آباد تھا. فسطاط مسلمانوں کا سب سے بڑا عسکری مرکز تھا وہاں، اور پہلا مسلمان شہر تھا افریقہ میں. تو یہاں کے حالات کو دیکھ کر بغداد اور قاہرہ کے انہوں نے نئی فقہ مرتب کی اور کتاب الام کے نام سے نئی کتاب تیار کی جو آج ہمارے سامنے ہے. کتاب الحجہ آج موجود نہیں ہے، میں طویل عرصے سے اس کی تلاش میں رہتا ہوں. میرے بہت سے جو وش لسٹ ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ کہیں سے کتاب الحجہ دستیاب ہو تو کتاب الحجہ اور کتاب الام میں تقابل کر کے دیکھا جائے کہ امام شافعی کے اجتہاد میں کہاں کہاں تبدیلی آئی، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ یہ تبدیلی کیوں آئی تھی اور کیا حالات تھے جن کی وجہ سے تبدیلی آئی. لیکن کتاب الحجہ کے مندرجات متفرق کتابوں میں بکھرے ہوئے مل جاتے ہیں. امام شافعی کے بارے میں اکثر فقہ کتابوں میں یہ ملتا ہے
کہ وقال الشافعی فی القدیم وقال الشافعی فی الجدید، امام شافعی قول قدیم میں یہ کہتے ہیں، قول جدید میں یہ کہتے ہیں۔ اکثر معاملات میں ان کے دو قول ہیں، قول قدیم کتاب الحجہ میں جو لکھا ہوا ہے، قول جدید کتاب الام میں جو لکھا ہوا ہے۔ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ یہ انتہائی مختصر خلاصہ ہے اس پوری تاریخ کا جو فقہ اسلامی کے اس دور تک کو بیان کرتی ہے جب فقہائے مذاہب نے فقہی مذاہب مرتب فرمائے۔ مزاج کے تنوع کے حوالے سے آج کی گفتگو نے ذہن کو بہت واضح کیا ہے، لیکن ایک سوال ابھرتا ہے کہ کیا مزاج کا تنوع اتنا اثر انداز ہوتا ہے تو کیا اس سے اجتہادات کی حیثیت کم یا زیادہ نہ ہوگی؟ اجتہاد کی حیثیت کم یا زیادہ ہوگی صرف قرآن و سنت کی میزان کی وجہ سے۔ اگر کسی کا ذاتی ذوق قرآن و سنت کی میزان میں قابل قبول ہے تو وہ اجتہاد قابل قبول ہے، اگر اس میزان میں وہ ہلکا ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ کسی کے ذاتی ذوق کی وجہ سے اس کو قابل قبول یا قابل رد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے سمندر سے دریا سے لحمن طریہ تمہارے نکالا ہے، لحمن طریہ، اور ایک جگہ آیا ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور سمندر کا کھانا جائز قرار دیا جاتا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ، تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی۔ اب یہ دو آیات ہیں، ایک جگہ لحم طری تر و تازہ گوشت کا ذکر ہے، ایک جگہ شکار کا حکم ہے، ایک جگہ کھانے کا حکم ہے۔ اب آپ ذوق کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ تشریف فرما ہے کوفہ میں، جہاں ایک طرف دجلہ بہتا ہے ایک طرف فرات بہتا ہے، اور شاید سب سے سستی چیز جو وہاں ملتی ہو مچھلی ہو، اتنی کثرت سے مچھلی ملتی ہوگی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ امام مالک مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں مچھلی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، قریب ترین مچھلی جہاں سے ملے گی وہ رابغ کی بندرگاہ سے ملے گی، جہاں اس زمانے کے لحاظ سے آدمی کم از کم 10 دن میں پہنچتا ہوگا۔ 10 دن میں مچھلی لے کے آئے گا، مچھلی تو ٹھہرتی نہیں ہے، ایک دن میں خراب ہو جاتی ہے۔ گرمی میں جب بغیر کسی ریفریجریٹر اور فریزر کے مدینہ منورہ تک مچھلی آئے گی تو خراب ہو جائے گی۔ تو گویا مچھلی وہاں بہت ناپید تھی۔ اب امام مالک نے صید اور طعام اور لحم طری ان تینوں کے الگ الگ مفہوم قرار دیے۔ امام مالک نے کہا کہ لحم طری سے مراد تو وہ گوشت ہے جو آدمی تازہ تازہ سمندر سے لے لے، لیکن صید اور طعام دو الگ الگ مفہوموں میں آیا ہے۔ طعام سے مراد ہر وہ سمندری چیز ہے جو سمندر میں پیدا ہو رہی ہو اور اس کو لحم طری کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہذا سمندر میں کیکڑا اور کیڑا اور سمندر کا جو بھی جانور ہے سمندر کا وہ سب جائز ہے، اور اس کو صید البحر و طعامہ کے عموم میں لیا جائے گا۔ لغت کے اعتبار سے اسی گنجائش ہے، صید کا لفظ بھی ہے، طعام کا لفظ بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے کوفہ میں جہاں مچھلی اتنی عام تھی کہ مچھلی کے بعد کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، عام طور پہ جو چیز عرف عام میں سمندر کی کھائی جاتی ہے وہ مچھلی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے احکام عرف کی بنیاد پر دیے گئے ہیں، لہذا جو چیز عرف میں شامل نہیں ہے وہ شامل نہیں ہوگی۔ یہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ صرف مچھلی جائز ہے، باقی کوئی سمندری جانور جائز نہیں۔ امام مالک نے فرمایا کہ ہر سمندری جانور جائز ہے۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ کا ذوق کیا تھا، امام مالک کا ذوق کیا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اجتہادات کی مثالوں نے آپ نے غسل کی صورت میں جس طرح تیمم کر کے دکھایا، ہم نے حدیث میں ایسا تو نہیں پڑھا۔ آپ نے شاید میری پوری بات نہیں سنی۔ آپ نے جو حدیث میں پڑھا ہے وہی صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ جب غسل کی ضرورت ہو تو مٹی پر ہاتھ مارو یا پتھر پر، اور پہلے ہاتھوں پہ پھیرو، پھر دوسرا ہاتھ مارو، اس کو تھوڑا جھٹکو، اس کے بعد منہ میں پھیر لو، یہی صحیح ہے، یہی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب یہ حکم واضح نہیں ہوا تھا جب تک، اس وقت ایک صحابی کو اس کی ضرورت پیش آئی، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو حکم حضور نے دیا ہے صرف وضو کے لیے دیا ہے یا غسل کے لیے بھی دیا ہے۔ انہوں نے اپنی فہم میں یہ سمجھا، وہ سفر میں تھے، کہ شاید مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا شاید غسل کے لیے ضروری ہو۔ انہوں نے ایسا کیا، آگے حضور کو اطلاع دی، آپ نے فرمایا یہ ضروری نہیں ہے، اتنا ہی کافی تھا۔ یہ بھی حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا، آپ نے پوری حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی، یہ میں نے حدیث سے لیا ہے، مجھے براہ راست حضرت عمار نے نہیں بتایا تھا، میری حضرت عمار بن یاسر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، حدیث کی کتاب میں ہی یہ لکھا ہوا ہے۔
The emergence of different fiqh has been very nicely elaborated by you, Jazakallah, thank you. However, it is yet not clear as to how certain things which are halal, permissible for us, but are haram for Shia groups, such as open fast with the first azan of Maghrib, but Shias delayed it. قرآن پاک میں آیا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو مکمل کرو رات تک. اب یہاں دو لفظ آئے ہیں، لیل اور الا تک. اس پر لمبی بحث ہے، میں وقت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے اس کا یہ مفہوم سمجھا اور فقہا کی بڑی تعداد نے اس کا یہ مفہوم سمجھا کہ جب لیل داخل ہو جائے اس وقت تک روزہ رکھا جائے. جب لیل کا دخول شروع ہو جائے تو سمجھا جائے گا کہ نہار یعنی دن ختم ہو گیا اور روزہ بند کر دیا جائے گا، کھول دیں گے روزہ. لیکن لیل کس کو کہتے ہیں؟ لیل کیا ہے؟ وہ کب شروع ہوتی ہے؟ فقہا کی غالب اکثریت کا کہنا ہے کہ جب سورج کی ٹکیا، اس کے لیے ٹکیا کا لفظ استعمال کیا گیا. آپ ریگستان میں یا میدان میں کھڑو کے دیکھیں تو سورج ایک گیند کی طرح نظر آتا ہے، جیسے ایک فٹ بال ہوتی ہے، ایک زرد سے رنگ کی پلیٹ کی طرح نظر آتا ہے. اس کو فقہا ٹکیا کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. جب سورج کی ٹکیا ڈوبتے ڈوبتے، آپ اس کو دیکھیے، جب ڈوبتے 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 اس کا یہ آخری جو ہلال والا منظر ہے یہ ڈوب جائے، اس وقت سمجھا جائے گا کہ رات شروع ہو گئی اور دن ختم ہو گیا. اس وقت روزہ کھول لیا جائے گا. بعض فقہا جن میں شیعہ فقہا بھی شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محض ٹکیا کا ڈوبنا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ٹکیا کی روشنی چند منٹ تک باقی رہتی ہے. ایک پیلا پن جسے شفق کہتے ہیں وہ باقی رہتا ہے جو خاصا سرخ ہوتا ہے، اور اگر پہلی نظر میں دیکھیں تو یہ تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ٹکیا ڈوبی یا ڈوب گئی. تو جب تک وہ اس کی سرخی نہ ڈوب جائے اس وقت تک گویا ٹکیا پورے کے طور پہ نہیں ڈوبی. وہ شفق ٹکیا کے تابع ہے. وہ یہ کہتے ہیں جو چیز کی کتابیں ہوتی ہے تو تابع کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے. لہذا اصل بھی ڈوب جائے، اس کی جو تابع جو چیز ہے سبسیڈیری بھی ڈوب جائے جب رات شروع ہوگی. اس میں 10-15 منٹ کا مزید وقت لگتا ہے، 12 منٹ کا، اس لیے وہ 10-12 منٹ اور انتظار کرتے ہیں. یہ محض لیل کی تعبیر میں اختلاف ہے، کوئی قرآن یا سنت میں اختلاف نہیں. لیکن لفظ سے مراد کیا ہے؟ لیل کس کو کہیں گے؟ میجورٹی کہتی ہے کہ سورج کی ٹکیا جب ڈس اپیئر ہو گئی لیل شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں جب اس ٹکیا کے اثرات بھی ڈوب جائیں گے جب لیل شروع ہوگی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فقہا کی غالب اکثریت درست کہتی ہے، اس لیے کہ دن جب شروع ہوتا ہے، جب سورج نکل لیتا ہے اس وقت تک اس کو نہار کہتے ہیں، اس وقت تک فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. بہرحال یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ کوئی لمبی گفتگو کی ضرورت ہو. یہ دو مختلف رائے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.